بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کے الف نیوز نامے میں آپ جان سکیں گے امریکہ کی ترکی کو بھی تڑیاں۔ S-400 کی ڈیل کے حوالے سے امریکہ نے ایک بار پھر ترکی کو خبردار کر دیا۔ شمالی وزیرستان میں چیک پوسٹوں پر دہشت گردوں کا حملہ، سیکیورٹی اہلکار شہید۔ افغان اور سیٹلائٹ فون کالز ڈیکوڈ کرنے سے فاٹا میں شرنگیزی لانچ کرنے کا علم پہلے سے ہو چکا تھا۔ پی ٹی ایم کارکنوں کی ہلاکت کا معاملہ، ڈی جی ایس پی آر ایک بار پھر میدان میں آ گئے، بڑا اعلان کر دیا۔ امریکہ اور ایران میں کشیدگی، ایک ایسے ملک نے ثالثی کی پیشکش کر دی کہ یقین کرنا مشکل، بڑی خبر آ گئی۔ پاناما لیکس میں ملوث افراد کی شامت آ گئی، حکومت عید کے بعد کیا کرنے جا رہی ہے؟ چینی نائب صدر کا دورہ پاکستان، 5 اہم بڑے منصوبوں پر اتفاق، 4 منصوبوں کا افتتاح، یادداشتوں پر دستخط۔ چینی نائب صدر کے دورے کا مشترکہ المیہ جاری کر دیا گیا۔ مودی کی تقریب حلف برداری میں عمران خان کو دعوت نہیں دی جائے گی۔ تقریب حلف برداری 23 مئی کو منعقد ہوگی۔ ایران امریکہ تنازع، جاپان کا مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے ہر ممکن کوششوں کا عزم۔ امریکی فوج کی موجودگی امن کے لیے خطرہ ہے، ایران نے ایک بار پھر بڑا اعلان کر دیا۔ یہ تھی ہماری آج کی ہیڈ لائنز۔ اب بڑھتے ہیں کل کے پوچھے گئے سوال کے جواب کی طرف۔ تو دوستو، کل ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ کیا اب وقت آ گیا ہے کہ پی ٹی ایم کے خلاف ایکشن لیا جائے؟ تو اس حوالے سے 97% لوگوں کا کہنا تھا کہ جی ہاں، اور صرف 2% لوگوں کا کہنا تھا کہ جی نہیں۔ اور آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں 3 ملین سے زائد افغان مہاجر رہتے ہیں، تو آپ کے خیال میں افغان مہاجروں کو پاکستان کی شہریت ملنی چاہیے یا انہیں افغانستان واپس بھیج دینا چاہیے؟ نمبر 1 شہریت ملنی چاہیے، نمبر 2 واپس بھیجنا چاہیے۔ تو دوستو، اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے اپنی سکرین پر نظر آنے والے آئی کے بٹن پر کلک کر کے ووٹ کے ذریعے اپنا جواب ضرور دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کے اپنے چینل الف نیوز میں خوش آمدید کہیں گے، اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور خبر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکی وزارت خارجہ کے ایک عہدیدار نے خبردار کیا ہے کہ روسی میزائل کی وصولی کا عمل مکمل ہونے کی صورت میں انقرہ کو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ایک امریکی نیوز چینل کے متعدد ذرائع کے حوالے سے باور کروایا ہے کہ روسی S-400 میزائلوں کی ڈیل کے حوالے سے یہ امریکہ کی ترکی کو آخری وارننگ ہے۔ نیٹو اتحاد کے رکن ترکی کو آئندہ ماہ زمین سے فضا میں مار کرنے والا S-400 روسی میزائل نظام حاصل کرنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نظام کی خریداری نیٹو اتحاد کے لیے خطرہ پیدا کر دے گی۔ اس کے سبب ترکی F-35 طیارے کے پروگرام سے محروم ہو جائے گا۔ امریکہ کی تاریخ میں ہتھیاروں کا مہنگا ترین پروگرام شمار کیا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں چیک پوسٹوں پر حملے کو ناکام بنا دیا، تاہم کارروائی کے دوران ایک اہلکار شہید ہوا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے جاری کردہ بیان کے مطابق شمالی وزیرستان کی وادی شوال میں دہشت گردوں نے مکی گڑھ چیک پوسٹ پر حملہ کیا، جسے سیکیورٹی اہلکاروں نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے ناکام بنا دیا ہے۔ فائرنگ کے تبادلہ میں پاک فوج کا ایک سپاہی شہید ہو گیا۔ دوسری جانب شمالی وزیرستان میں گشت کے دوران بویا کے علاقے میں واقع نالے سے گولیاں لگی 5 لاشیں ملی ہیں، جو گزشتہ روز حملے کا نشانہ بننے والی خار کمر چیک پوسٹ سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں۔ ملنے والی لاشوں کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ واضح رہے کہ ISPR کے مطابق گزشتہ روز PTM رہنما محسن جاوید اور علی وزیر کی قیادت میں خار کمر چیک پوسٹ پر حملے میں 5 جوان زخمی ہوئے تھے، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں حملہ کرنے والے 3 افراد مارے گئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔
پاک فوج کی چوکیوں پر پی ٹی ایم کے مخصوص گروپ کے حملے سے قبل ہی افغانستان کی مقامی موبائل فون سروس اور سیٹلائٹ فونز کی درجنوں کالز انٹرسپٹ کی گئی تھی، جس سے حملے سے قبل ہی حملے کا علم ہو گیا تھا۔ اس حملے سے قومی اخبار میں شائع ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انٹرسپٹ کی گئی فونز کال کوڈ میسجز کو قابل فہم انفارمیشن بنانے سے معلوم ہوا کہ سابق فاٹا کے علاقے میں کوئی بڑی شرانگیزی لانچ کی جانے والی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ ملک کی ٹاپ انٹیلیجنس ادارے نے خار کمر چیک پوسٹ پر پی ٹی ایم کی مخصوص گروپ کے حملے سے قبل ہی افغانستان سے سابق فاٹا میں معلوم ہونے والی ایسی درجنوں موبائل سروسز اور سیٹلائٹ فون کالز کو انٹرسپٹ کیا تھا، جن میں گرے ٹریفک کی شناخت کی گئی تھی، جسے ڈیڈ کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ سی کوڈ کرنے سے ہی اس منصوبہ بندی کا پتہ چلا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ پی ٹی ایم کے معصوم کارکنوں کو بھی اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اپنے ایک پیغام میں شمالی وزیرستان میں پیش آنے والے واقعے کے حوالے سے میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ پی ٹی ایم کے معصوم سپورٹرز اور کارکنان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ چند لوگ پی ٹی ایم کے معصوم کارکنان کو اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور ریاستی اداروں کے خلاف اکسا رہے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ اشروں پر محیط قومی جدوجہد کے ثمرات کو نقصان پہنچانے اور پاکستانی قوم بالخصوص قبائل عوام کی قربانیوں کو ضائع کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات کی کشیدگی کے بعد عراق کے وزیر دفاع علی الحاکم نے ثالثی کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ ہمسائے ممالک پر عائد اقتصادی پابندیوں پر جنگی تناؤ پر دونوں ممالک کے درمیان مساہلت کے خواہاں ہیں۔ بین الاقوامی خبرساز ادارے کے مطابق ایران کے وزیر دفاع محمد ظریف نے بغداد میں عراقی ہم منصب علی الحاکم سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عراق کے وزیر دفاع علی الحاکم نے امریکہ اور عراق کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کر دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حکومت نے پاناما لیکس میں ملوث پاکستانیوں کے خلاف عید الفطر کے فوری بعد منظم اور جامع کارروائی کرنے کا بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایف بی آر نے ابتدائی طور پر ہوم ورک شروع کر دیا ہے۔ انتہائی معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ایف بی آر کے چیئرمین شبیر زیدی نے پاناما لیکس میں ملوث افراد کے خلاف ابتدا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے سابق و موجودہ سیاسی رہنماؤں کے خلاف عید الفطر کے فوری بعد کارروائی کا فیصلہ ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان سے چین کے نائب صدر کی ملاقات کا المیہ جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق وانگ شی چین نے خصوصی دعوت پر پاکستان کا دورہ کیا اور وفود کے سطح پر مذاکرات بھی ہوئے۔ مشترکہ المیہ کے مطابق وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے ہیں، جبکہ پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجی کو آپریٹو پارٹنرشپ مضبوط کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ دونوں ممالک نے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے، عوامی رابطوں کے ذریعے سیاسی، تجارتی اور اقتصادی رابطوں کو بڑھانے پر اتفاق کیا، جبکہ وزیر اعظم نے دورہ چین اور بیلٹ اینڈ روڈ فورم کے نتائج پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ چینی صدر شی جن پنگ کا عظیم منصوبہ ہے، جس سے خطے میں ترقی کے نئے باب کھلیں گے، جبکہ علاقائی رابطوں کو فروغ بھی ملے گا۔ اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ چینی نائب صدر کے دورہ پاکستان کے دوران 5 اہم معاہدوں پر اتفاق ہوا ہے، جبکہ صدر نے مفاہمتی یادداشتوں پر بھی دستخط کیے ہیں، جن میں پاکستان چین معاشی معاہدہ، زرعی فریم ورک میں تعاون، قدرتی آفت کے دوران ریلیف، بلوچستان کے علاقے لسبیلا میں یونیورسٹی کی ترقی کا معاہدہ شامل ہے۔ اس موقع پر پاکستان میں 4 منصوبوں کا افتتاح بھی کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریب حلف برداری کے لیے مختلف ممالک کے سربراہان کو شرکت کی دعوت نامے بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
بھارتی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریب حلف برداری 30 مئی کو ہوگی۔ نریندر مودی کی تقریب حلف برداری کے لیے مختلف ممالک کے سربراہان ممالک کو مدعو کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے سری لنکا، روس اور فرانسیسی صدر کے علاوہ اسرائیلی وزیر اعظم کو بھی مدعو کیا جائے گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ولی عہد ابو ظہبی محمد بن زید اور بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو بھی تقریب حلف برداری میں مدعو کیا جائے گا۔ بھارتی میڈیا سے بی جے پی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ نریندر مودی کی تقریب حلف برداری میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو مدعو نہیں کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان تنازع کے پیش نظر جاپان نے مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے ہر ممکن کوشش کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق جاپان نے موقف اختیار کیا ہے کہ ایران سے تعلقات کی بدولت خطے میں قیام امن کے لیے کسی کوشش سے دریغ نہیں کریں گے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق جاپان نے کہا ہے کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ دوستانہ اور دیرینہ تعلقات کی بدولت خطے میں قیام امن کے حوالے سے کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کرے گا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی وزیر خارجہ نے امریکہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ایران نے حسن سلوک پر مبنی اقدامات اٹھائے لیکن اب وعدہ نہ نبھانے والوں سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ امریکہ کا اپنی فوج مشرق وسطی میں منتقل کرنا بین الاقوامی امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ امریکہ نے خطرناک کھیل کا آغاز کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے خطے میں بڑھتی ہوئی امریکی موجودگی انتہائی خطرناک ہے، جبکہ امن اور سلامتی کے پیش نظر اسے حل کرنا چاہیے۔ جی تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔